ایک دوسرا جو کردار ہے اس دور میں وہ ہوگا یاجوج و ماجوج کا. یہ بھی قرب قیامت آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام کیسے آئیں گے، ان کا اقتدار کیسے ہوگا، آپ کا نشانی کیا ہوگی، پہچانیں گے کیا، یہ میں اگلے جمعے کو وہ پوری واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج صرف تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دوسرے ہوں گے یاجوج و ماجوج. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. چوتھا بیٹا تھا کنعان، وہ لاولد فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد آگے نہیں چلی ہے. 3 بیٹے تھے جو کشتی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، مومن تھے، حام، سام اور یافس. یہ حام جو ہے ان کی اولاد افریقن ہے، جو سیاہ فام لوگ ہیں، یہ حام کی اولاد. عرب کے، عجم کے لوگ اور یورپ کے اکثر لوگ جو ہے سام کی اولاد ہے، یہ سفید فام ہے. اور یہ چائنا اور رشیا اور اس شمالی علاقے کے جو لوگ ہیں یہ حضرت یافس کی اولاد ہے، تینوں بیٹوں کی. اور یاجوج و ماجوج کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ شمالی علاقے وہاں ہوں گے، چائنا، رشیا، اس علاقے میں، ترکمانستان کا جو علاقے ادھر ہوں گے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین کے زمانے کے اندر ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار لگائی تھی تو وہ اسی شمالی علاقے میں تھے، اور یہ وحشی قبائل تھے. یاجوج علیحدہ قبیلہ تھا، ماجوج علیحدہ قبیلہ تھا. ان کا ذکر توریت کے اندر بھی آتا ہے، ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے. یہ وحشی قبائل تھے، باہر آتے لوٹ مار کرتے، لوگوں کا مال چھین لیتے، لوگوں کی قتل کر لیتے اور سب کچھ ہڑپ کر کے لے جاتے تھے. اس دور میں وہ جو اقوام لوگ تھے اس علاقے کو جب ذوالقرنین نے فتح کیا تو انہوں نے شکایت کی کہ یہاں سے آتے ہیں یہ یاجوج و ماجوج اور قتل و خونریزی کر لیتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہاں ایک دیوار بنا لے تاکہ ہمارے اوپر نہ آ سکے. تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ آپ نے لوہے کی، تانبے کی جو بڑی بڑی تختیاں جو ہیں، چادریں جو ہیں، وہ آپس میں جوڑی اور اس کے اندر جو ہے نیچے آگ لگائی اور پارا بھرا اور اس کو بند کر دیا. اب وہ ادھر نہیں آ سکتے. قرب قیامت وہ آئیں گے. اب آج سے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ آج سے کوئی 400 سال 500 سال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی تصور ہوگا کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو پیچھے لے کر علاقے میں بند ہے، جو آ نہیں سکتی اس علاقے میں. لیکن اب جبکہ دنیا بالکل سامنے آ چکی ہے اور انسان پوری زمین کے اوپر پھیل گیا اور اسے پتہ ہے کس کس علاقے میں کون کون سے ملک آباد ہیں، کتنی آبادی ہے، کون سی اقوام ہے، تو زمین پر بظاہر تو ایسی کوئی قوم آباد نہیں ہے. تو معلوم یہی ہوا کہ وہی وحشی قبائل ہیں جو حضرت یافس کی اولاد میں سے تھے اور شمالی علاقوں میں رہتے تھے، یعنی چائنا میں اور روس میں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ادھر کی زمین پہ آئے اور پورے علاقے کے اوپر قبضہ کر لے اور وسائل کے اوپر قبضہ کر لے. تو جب زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہو جائے گی، یہودیوں کو شکست ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے اقتدار قائم ہوگا، پھر وہ نکلیں گے اور پھر وہ اس کے اوپر حملہ کریں گے اور قبضہ کر لیں گے. کسی دور کے اندر جب مغلوں، ان کی منگولوں کی یلغار تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہی یاجوج و ماجوج ہے، لیکن اس وقت وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہودی اس وقت اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہے، اور عیسائیوں کی وہ طاقت نہیں تھی جو آج ہے. آج عیسائیوں کی قوت، یہودیوں کی قوت اور شمالی علاقوں میں بالخصوص چائنا کی طاقت اور روز بروز بڑھنا اور ان کی آبادی کا زیادہ ہونا اور دنیا پہ اقتدار کی ان کی وسع اور دنیا میں چھا جانے کی ہرس، یہ ثابت کرتی ہے کہ ممکن ہے یہی وہ قوم ہو کہ جو دنیا کے اوپر حکمرانی کا خواب دیکھتی ہے اور قبضہ کرنے کی سوچ رہی ہے، لیکن حالات اور وقت کا انتظار کر رہی ہے. اور جب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور باقی اقوام کو شکست دے دیں گے اور اس وقت ان کی آرزو یہ پوری ہو جائے گی اور وہ زمین کے اوپر چھانے کی کوشش کریں گے.